بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. وہی اللہ رب العالمین ہے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و خوار بنا کر دیتا ہے. وہی اللہ رب العالمین ہے جسے چاہتا ہے زندگی بھر بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بڑی سی بڑی بیماری میں مبتلا کر کے صحت و تندرستی سے نوازتا ہے. الغرض وہی اللہ رب العالمین ہے جو دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات پائی جاتی ہیں ان تمام مخلوقات کو کھانا اور پانی دینے والا ہے. اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص آخری نبی سید الانبیاء سید المرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں آپ کے سامنے حالات کی مناسبت سے بارش اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت بھی ہے اور عذاب کا سبب بھی ہے، اس کے تعلق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام لوگوں کو حق بات اور سچ بات سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد جو باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں، کہنے والے کو، سننے والوں کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم حضرات، بارش یا پانی ہر جاندار کی ضرورت ہے، اس کے بغیر دنیا کی زندگی مشکل ہے، ناممکن ہے۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی کے ذریعے سے بنایا ہے۔ تو اس آیت کی روشنی میں ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ پانی ہر جاندار کی ضرورت ہے، انسان ہو، جانور ہو، پیڑ ہوں، پودے ہوں، ہر چیز کے لیے بارش کا ہونا یا پانی کا پایا جانا ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کا جب ذکر کیا تو مختلف ناموں کے ساتھ ذکر کیا، تو ان سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ بارش، پانی کا آنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، بہت بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پر بارش کا جب ذکر کیا تو بارش کا نام الغیث اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور کہیں پر اللہ تعالیٰ نے بارش کو رحمت قرار دیا اور فرمایا فَانظُرُوا إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارش کو مبارک پانی قرار دیا اور کہا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارش کو پاک پانی قرار دیا اور کہا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ ان آیتوں سے، بارش کے ان ناموں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بارش اور پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ بارش اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے، اسی لیے انسانوں کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی بندگی کریں، اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ خطبے کے شروع میں میں نے آپ کے سامنے سورہ مومنون کی ایک آیت تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین باتوں کی طرف اشارہ فرمایا، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اس آیت کا جو پہلا ٹکڑا ہے اس ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدْرٍ، ہم نے آسمان سے اندازے کے مطابق، ضرورت کے مطابق ہم نے آسمان سے بارش کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ٹکڑے کے اندر جو بات بیان فرمائی کہ ہم نے ضرورت کے مطابق پانی کو نازل کیا، بارش کو نازل کیا، اس کے اندر بہت بڑی گہرائی ہے اور بہت اہمیت والی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ٹکڑے میں بیان فرمائی۔ کیسے؟ آپ اندازہ لگائیں، صرف 8 دن بارش ہو رہی ہے، کتنا نقصان ہوا، 8 دن کی بارش سے کتنا نقصان، جانی نقصان، مالی نقصان، اور حکومت کی طرف سے کتنے انتظامات راحت کے کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود نقصان ہونے کا جو خدشہ ہے، نقصان ہونے کے جو خطرات ہیں وہ کم ہونے کا نام و نشان نہیں لے رہے، صرف 8 دن کی بارش کا نتیجہ ہے۔
اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بارش کو آسمان سے ضرورت کے مطابق نازل کیا۔ اندازہ لگاؤ، سوچو، اگر سال کے 12 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بارش کو نازل کرتا تو دنیا کا سسٹم کیا ہوتا، دنیا کا نظام کیا ہوتا؟ دنیا کا نظام تتر بتر ہو جاتا، دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اور اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہم نے آسمان سے بارش کو ضرورت کے مطابق نازل فرمایا۔ یہ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمائی۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمان سے ضرورت کے مطابق بارش کو نازل کرنے کے بعد فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اس کو زمین میں جمع کیا، اس پانی کو کنویں کی شکل میں، ندی اور نہروں کی شکل میں اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کر کے اس پانی کو جمع کیا زمین کے اندر، کنوؤں میں، ندیوں میں، نہروں میں، تالابوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو جمع کیا۔ اور اس پانی کو جب بارش کا موسم ختم ہو جاتا ہے، بارش کا آنا جب ختم ہوتا ہے، اس کے بعد لوگ اس ٹھہرے ہوئے جمع شدہ پانی جو کہ زمین میں ہوتا ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے پانی سے تعلق رکھنے والی جتنی ضروریات ہیں وہ ساری اپنی ضروریات پورے کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ اس آیت کے اندر اللہ نے تیسری بات یہ بیان فرمائی ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس پانی کو زمین کی تہ تک لے جائے یا اس جگہ سے نکال کر کسی اور جگہ پر لے جائے۔ اب دیکھیے بور وغیرہ مارتے ہیں، کوئی اپنے گھر کے لیے بور مارتا ہے، کوئی اپنے جنگلوں میں بور مارتا ہے، کوئی جو ہے اپنی گلی محلے میں، کوئی مساجد کے لیے، کوئی لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے خدمت خلق کے طور پر بور مارتا ہے۔ زمین وہی ہوتی ہے لیکن کہیں سے پانی جلدی نکلتا ہے، کہیں سے دیر سے نکلتا ہے، کہیں سے کتنا بھی کھودو، کتنا بھی گڑھا جو ہے کھودا جائے، کتنا فٹ بھی جو ہے بور کے لیے مشینیں لگائی جائے لیکن وہاں سے پانی نہیں نکلتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ پانی کو زمین کی تہ میں لے جائیں، تم کتنی بھی لاکھ کوشش کرو وہاں سے پانی نہیں آ سکتا۔ اس آیت میں غور کرنے سے بارش کی اور پانی کا اس دنیا کے اندر پایا جانا، اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے اور کیسے پایا جانا، بارش کا آنا اور بارش کا کیسے آنا، اس کی بھی کتنی بڑی اہمیت ہے، اس آیت میں غور کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھنے والی یہ ہے کہ زمین کے اندر جو پانی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے بارش کی شکل میں تو وہ پانی میٹھا ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان وہ پانی پینے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اسی بارش کے سلسلے میں، اسی پانی کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم اس پانی کی طرف نہیں دیکھتے ہو، کیا تم اس پانی میں غور و فکر نہیں کرتے ہو جس پانی کو تم پیتے ہو؟ انتم انزلتموه من المزن، کیا اس پانی کو جسے تم پیتے ہو کیا تم خود اسے بادلوں سے نازل کرتے ہو؟ ام نحن المنزلون، کیا ہم نازل کرتے ہیں؟ لو نشاء جعلناه اجاجا، اگر ہم چاہیں، اللہ فرماتا ہے اگر ہم چاہیں تو بارش کی شکل میں جو پانی پایا جاتا ہے دنیا کے اندر، اس پانی کو اگر ہم چاہیں تو زہر بھی بنا دیں، اگر ہم چاہیں تو اس بارش کو، اس پانی کو کڑوا بنا دیں۔ فلولا تشکرون، کیا تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہو؟ اور ظاہر سی بات ہے پانی اتنی عظیم نعمت ہے کہ پانی کے بغیر، اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر سونا جو کتنی قیمتوں میں ملتا ہے،
انسان کو کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے سونا حاصل کرنے کے لیے. اللہ نہ کرے اگر پانی کو لینے کے لیے اللہ تعالیٰ پانی کو اتنا قیمتی بناتا تو کیا حشر ہوتا, کیا کیفیت اور کیا حالت ہوتی. اللہ کا اتنا بڑا احسان ہم پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو بارش کے ذریعے سے جو نازل ہوتا ہے ہمارے لیے بہت ہی آسان بنایا. تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اس اللہ کا شکر ادا کریں, اس اللہ کی عبادت کریں. اسی لیے قرآن مجید میں آپ غور کریں گے تو یہ بات کھلے طور پر سامنے آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے بارش کا جو نظام بیان کیا, اللہ تعالیٰ نے بارش کا جو سسٹم بنایا ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے غور کرنے کی ترغیب بھی دی ہے. اسی لیے ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, ہم آسمان سے بارش کو نازل کرتے ہیں. فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ, اور اس پانی کے ذریعے سے زمین میں جو پانی آتا ہے اس زمین سے مختلف قسم کے اناج, مختلف قسم کی چیزیں پیدا کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے کلو, تم ان تمام چیزوں کو کھاؤ. وَرَعُوا أَنْعَامَكُمْ, اور تمہارے جانوروں کو چراؤ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ, اور ان تمام چیزوں میں عقل رکھنے والوں کے لیے یقیناً بہت ساری نشانیاں ہیں, بہت سارے اسباق ہیں, بہت ساری عبرتیں ملتی ہیں. کیسے ملتی ہیں عبرتیں؟ جو جانکاری رکھنے والے ہیں, اہل علم ہیں, دنیا کا جو علم رکھنے والے ہیں, خاص کر بارش وغیرہ کا, آسمان کا, ستاروں کا, سیاروں کا علم فلکیات جو رکھنے والے ہیں, ان لوگوں کو یہ اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ بارش جب آتی ہے تو وہ کیا کیفیت ہوتی ہے, اور بادلوں سے جب بارش گرتی ہے زمین پر گرتی ہے اور مردہ زمین کو زندہ کرتی ہے, اور جو زمین بارش کے ذریعے سے سیلاب ہوتی ہے اسی زمین پر انسان اگر سیب اگاتا ہے تو سیب نکلتا ہے, اگر موز کے درخت لگاتا ہے تو موز نکلتے ہیں. اسی زمین پر انسان ترکاری اگاتا ہے تو ترکاری نکلتی ہے. اسی زمین پر انسان جوار وغیرہ بوتا ہے تو جوار نکلتی ہے. مختلف قسم کی ترکاریاں, مختلف قسم کے غلے, مختلف قسم کے اناج, زمین ایک ہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے سے زمین کو جو طاقت اور قوت دیتا ہے اس کی وجہ سے انسان جو بیج اس زمین میں ڈالتا ہے وہی پھل وہاں سے اگتا ہے, وہی ترکاری وہاں سے نکلتی ہے. وہ ترکاری جو مختلف قسم کے پائے جاتے ہیں ان کی ساخت الگ ہوتی ہے, ان کی بناوٹ الگ ہوتی ہے, ان کا مزہ الگ ہوتا ہے, ان کا ذائقہ الگ ہوتا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. اللہ کے سوا کوئی اور ہستی, کوئی اور ذات نہیں جو اس قسم کے ایک ہی زمین سے مختلف قسم کے غلے, مختلف قسم کے اناج, مختلف قسم کے فروٹ, مختلف قسم کے ترکاریاں نکال سکے. کوئی نہیں نکال سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کا جو نظام ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے انسانوں ان تمام چیزوں میں غور و فکر کرو. ان تمام چیزوں میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سارے اسباق ہیں, بہت ساری عبرتیں ہیں, بہت ساری نشانیاں ہیں. اور آپ کو اندازہ اس بات کا بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش کا جو نظام ہے اس نظام کے ذریعے سے اس بات کو بھی اللہ نے واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کرتا ہے. غالباً سورہ احقاف کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ
کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بارش کا جو نظام ہے اس کا ذکر فرمایا۔ ابر سے، بادلوں سے جو بارش اس زمین پر گرتی ہے، زمین مردہ رہتی ہے، اس زمین کو بارش کی وجہ سے وہ زمین زندہ ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب زمین زندہ ہوتی ہے اس سے اناج اور فروٹ وغیرہ مختلف قسم کی چیزیں اگتی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک نخرج الموتى، بالکل اسی طریقے سے ایک انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے۔ جس طریقے سے ایک مردہ زمین بارش ہونے کے بعد زندہ ہو جاتی ہے، غلے اور اناج اگا دیتی ہے، نکال دیتی ہے، اللہ فرماتا ہے بالکل اسی طریقے سے میں انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ ضرور زندہ کروں گا۔ اسی بات کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، ہم اسی طریقے سے مردوں کو نکالتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ تو اس بارش کے سسٹم سے، اس پانی کے نظام سے اللہ نے اس بات کو واضح کیا کہ جس طریقے سے مردہ زمین کو اللہ زندہ کرتا ہے بالکل اسی طریقے سے ایک مردہ انسان کو اللہ دوبارہ زندہ کرنے والا ہے۔ بارش یا پانی جہاں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بارش جہاں اللہ کی طرف سے رحمت ہے، وہیں وہ بارش عذاب کا سبب بھی بن سکتی ہے، وہیں وہ پانی عذاب کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے مختلف قوموں کا تذکرہ کیا، مثلا حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک کے پاس، اکیلے کے پاس، ایک آدمی کے پاس جاتے، اسے اسلام کا پیغام پہنچاتے، اسلام کے بارے میں اس کو سمجھاتے۔ اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی شکل میں سارے لوگوں کو جمع کر کے نوح علیہ السلام دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ دن کو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، رات کو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، نتیجہ نہیں نکلا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ کیسا عذاب تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان فرمایا اس قوم نوح کے لیے، نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے جنہوں نے حد سے زیادہ اللہ کی نافرمانیاں کی، جنہوں نے حد سے زیادہ اللہ کے قانون کو توڑا اور اپنی من چاہے زندگی انہوں نے گزاری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کے بارے میں فرماتا ہے ہم نے آسمان سے دروازے ان کے لیے کھول دیے جس کے ذریعے سے بارش آنے لگی، بارش اترنے لگی۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور زمین کے چشموں کو ہم نے کھول دیا، زمین سے بھی پانی آنے لگا، آسمان سے بھی پانی آنے لگا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ مفسرین لکھتے ہیں 40 دن تک یہ سلسلہ رہا، 40 دن تک یہ سلسلہ رہا، اور 40 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو اس عذاب میں مبتلا کیا، اور اسی پانی کی وجہ سے، اسی بارش کی وجہ سے نوح علیہ السلام کے قوم کے وہ افراد جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے ہلاک اور برباد ہو گئے۔ تو اس واقعے سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ بارش جہاں اللہ کی نعمت ہے، بارش جہاں اللہ کی طرف سے رحمت ہے، وہ عذاب کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو جس گناہ کے اندر، جس جرم کے اندر وہ ملوث تھے، پڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اور کہا دیکھو جس راستے کو تم اختیار کر رہے ہو، جس راہ پر، جس روش پر تم چل رہے ہو، وہ راستہ نہایت ہی خطرناک ہے،
بھیانک ہے، یہ اللہ کے قانون کو توڑنے کے برابر ہے، لہٰذا تم یہ کام نہ کرو، اللہ کی بات مانو، میری بات کو مانو اور اس سارے گناہوں کو چھوڑ دو۔ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 قسم کے عذاب میں مبتلا کیا، اس میں سے ایک عذاب یہ بھی تھا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ان پر ہم نے بارشوں کو بھیج دیا، بارش کو نازل کر دیا، بھیج دیا، اتار دیا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، ہم نے پتھر کی کنکریوں کا بارش ان پر اتار دیا، بھیج دیا، جس کے ذریعے سے یہ لوگ ہلاک اور برباد ہو گئے۔ اسی طریقے سے قوم عاد جو اپنے آپ کو طاقتور اور ان کی طاقت پر انہیں ناز اور فخر تھا، اور اپنی طاقت کے بل بوتے پر یہ سمجھنے لگے تھے کہ ہمارے پاس اتنا مال و دولت ہے، ہمارے پاس خزانے ہیں، ہمارے پاس کھیتی باڑیاں ہیں، ہم ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، ہمیں موت نہیں آئے گی، ہم مرنے والے نہیں ہیں اور ہمارا کچھ برا بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ گمان میں وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے گئے، نتیجہ کیا ہوا؟ بارش، اللہ تعالیٰ نے بارش کو روک لیا، بارش کو ترسنے لگے، تڑپنے لگے، بہت تڑپنے کے بعد، ترسنے کے بعد بادل کا ایک ٹکڑا آیا، اس ٹکڑے کو دیکھ کر لوگ خوشیاں منانے لگے اور آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ بادل کا ٹکڑا آیا ہے، ہمیں بارش برسے گی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ بادل کا ٹکڑا بارش نہیں بلکہ عذاب لے کر آیا ہوا تھا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بارش اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بارش اللہ کی طرف سے عذاب بھی بن سکتی ہے، عذاب کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس خطبے کے اندر بارش کے سلسلے میں جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ عمل سے متعلق جتنی باتیں ہیں کہنے والوں کو، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور جو لوگ بارش کو لے کر مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں کھانا تک نہیں مل پا رہا ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ بارشوں کو بھیجنے والا ہی تو ہے، اور بارش چاہے ہمارے حق میں عذاب ہو یا ہمارے حق میں رحمت ہو، تو ہی اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ اے اللہ جمعہ کا دن ہے، ہم دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں اے اللہ اس بارش کو اگر وہ عذاب ہے تو اسے روک لے، اور جو لوگ دنیا کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی خطے میں ہوں، اے اللہ بارش کی وجہ سے جو لوگ پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، آمین ثم آمین۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔